نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام، آج ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے دعا۔ چونکہ آج ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہے، مشکلات اور مصائب میں گھرا ہوا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ ان مشکلات، مصائب اور پریشانیوں سے کسی طرح نکل سکے۔ تو اس کا حل کلام اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو انسان کو جو مشکل پیش آئے، جو پریشانی لاحق ہو، جس مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دعائیں، حاجتیں، مرادیں پوری کرنے والا ہے، مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اور پریشانیاں حل کرنے والا ہے، دکھ، تکالیف، مصائب ہٹانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا اتنی اہم ترین عبادت ہے جس سے انسان کے بارے میں فیصلے بدل جاتے ہیں، انسان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں، اس پر آنے والے مصائب ٹل جاتے ہیں۔ دعا آداب کے ساتھ کی جائے، رزق حلال کے ساتھ کی جائے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں درود شریف پڑھا جائے، آداب سے دعا مانگی جائے، رب تعالیٰ کی تعریف کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کیا جائے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ایک المیہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
ہمارے معاشرے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاں جو چیز مانگ رہے ہیں کبھی وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور عنایت فرما دیتے ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا تو بعین ہی وہ چیز مل جاتی ہے جسے مانگا جاتا ہے، یا پھر انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کی دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر وہ دعا ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کے، یا تو بعین ہی وہ چیز مل جاتی ہے جو دعا میں مانگی جا رہی ہے، یا انسان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر انسان کے لیے وہ دعا ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ تو دعا قبول ہوتی ہے کہ بندہ رزق حلال استعمال کرنے والا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو، خشوع خضوع سے، عاجزی انکساری سے، آداب کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنی جھولی پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا اہم ترین عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔